قربان علی کی بیوی موقع دیکھتے ہی اپنی بیٹی مورخ کو سائڈ پر لے جاتی ہے اور ساری حقیقت بتا دیتی ہے کہ سندری اور غلام کو قربان علی نے اپنی حویلی میں قید کر رکھا ہے۔ یہ سب سن کر مورخ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ماما بابا ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ شاید بادشاہ کی اور سندری کی محبت کی شدت سے واقف نہیں ہے۔ وہ جو مرضی کر لے، بادشاہ کسی صورت بھی سندری کو خود سے الگ نہیں کرے گا اور ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ سندری کو وہاں سے رہا کر دیا جائے، ورنہ بادشاہ سب کچھ تہس نہس کر دے گا۔ اس پر مورخ کی ماں کہتی ہے بیٹا اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ اس پر مورخ اس کو ایک صلاح دیتی ہے کیوں نہ ہم یہ ساری حقیقت اماں پھپھو کو بتا دیں۔ اس کے بعد وہ دونوں اماں پھپھو یعنی خورشید کے کمرے میں جاتی ہیں اور زرینہ خورشید کو بتاتی ہے کہ تمہاری بیٹی سندری بہت بڑے خطرے میں ہے۔ یہ سن کر خورشید کے تو ہوش ہی اڑ جاتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ سب تمہیں کیسے پتہ ہے؟ مجھے سچ سچ بتاؤ سندری کہاں ہے؟ پر زرینہ اس کو ساری حقیقت بتا دیتی ہے کہ قربان علی برسوں پہلے قتل ہوئے اپنے بھائی کا بدلہ تمہاری بیٹی کے ساتھ شادی کر کے لینا چاہتا ہے۔ یہ سب سننے کے بعد خورشید فوراً سے بادشاہ کو بلاتی ہے اور اس کو ساری حقیقت بتا دیتی ہے۔ بادشاہ بغیر ٹائم ضائع کیے فوراً سے قربان علی کی حویلی کی طرف چلا جاتا ہے۔ وہاں پر جا کر وہ سندری کو رہا کروا لیتا ہے، لیکن سندری اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جب تک تم غلام کو یہاں سے آزاد نہیں کرواؤ گے تب تک میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، مجھے نہیں پتا غلام کس حال میں ہوگا۔ اس پر بادشاہ زبردستی کرتا ہے اور سندری کو ہاتھ پکڑ کر وہاں سے لے کر چلا جاتا ہے۔ جب وہ سندری کو اپنے ہمراہ لے کر سندر حویلی پہنچتا ہے تو سب کے ہوش اڑ جاتے ہیں، خاص طور پر قربان علی۔ اس کے پیروں تلے سے تو جیسے زمین ہی نکل جاتی ہے۔ وہ تو آج شام کو سندری کے ساتھ نکاح کے خواب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہاں ساری کہانی پلٹ جاتی ہے۔ بادشاہ اپنے والد جہانداد سے کہتا ہے کہ میں اب تک اپنے فیصلے پر اس لیے قائم تھا بابا کہ مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ سندری کو کڈنیپ جو ہے قربان علی نے کروایا ہے، لیکن اب میں یہ بالکل برداشت نہیں کروں گا کہ قربان علی کی بیوی یا بیٹی ہمارے گھر میں کچھ دیر کے لیے بھی رہیں۔ اس کے بعد وہ مورخ کا ہاتھ پکڑ کر قربان علی کے حوالے کرتا ہے اور کہتا ہے اپنی بیٹی کو لے کر یہاں سے روانہ ہو جاؤ اس سے پہلے کہ میں کچھ برا کر سکوں۔ اگر میں نے کچھ برا کیا تو تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ یہ بس میری برداشت ہے کہ میں صرف تمہاری بیٹی کو یہاں سے نکال رہا ہوں، میں چاہتا تو آپ کو جان سے بھی مار سکتا تھا۔ اس پر قربان علی چیخ کر کہتا ہے میری بیٹی کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی تو میں یہ بات ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ بادشاہ کہتا ہے کہ آپ لوگ یہاں سے جاتے ہیں کہ میں آپ کو دھکے مار کے یہاں سے نکالوں۔ اس کے بعد سندری بار بار منتیں کرتی ہے بادشاہ سے کہ تم غلام کو بھی آزاد کرواؤ کسی صورت بھی۔ بادشاہ اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ آپ لوگ جائیں اور غلام کو وہاں سے آزاد کروا کر لے آئیں۔ وہ سندری سے مزید کہتا ہے غلام کو آزاد تو میں کروا دوں گا لیکن تمہاری اور غلام کی شادی ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ یہ بات تم اپنے دماغ میں بٹھا لو، تم کل بھی میری تھی اور تم آج بھی میری ہو، میں کسی صورت بھی اب تمہیں نہیں گوا سکتا، بھلے ہی تم بڑی مشکل سے مجھے ملی ہو۔ قربان علی اپنی بہن بیگم جہاں سے کہتا ہے کہ آپ سب کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی، میری بیٹی کے ساتھ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ وہ پھر حویلی سے اپنی بیوی زرینہ اور اپنی بیٹی مورخ کو لے کر چلا جاتا ہے۔ اس کے چلے جانے کے بعد بادشاہ کو احساس ہوتا ہے کہ اس سب میں مورخ کا کوئی قصور نہیں تھا اور اس کے دل میں مورخ کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے۔